وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 200 میں سورۃ الکہف آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 28 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. کلمت وَاتْلُ میں یہاں الف ہے، یہ حمزۃ وصل ہے، تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے، واو کے بعد حرف تا کو پڑھیں گے. کیونکہ یہاں تا ساکن ہے لہذا ہمیں تا کو ہمزے سے پڑھنا ہے، اور ہمزے کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے وَاتْلُ. آخری میں حرف لام پہ پیش ہے لہذا ہمیں لام کو صرف پیش سے پڑھنا ہے. کلمت ما کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے، اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اوحیہ میں حرف الحا ہے، اور حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے اور یا پہ زبر ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف آتا ہے. کلمت کتابی میں کاف حروف الاخفاء میں سے ہے، اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. من کتابی. کلمت ربک میں حرف الراء پہ زبر ہے لہذا یہاں را کا حکم ہے تفخیم. ہم حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. با پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر با کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف البا ہے تو یہ 2 با ہے، با ساکن اور با متحرک. کلمت مبدلہ میں حرف الدال کی تشدید کو ظاہر کریں گے. کلمت لکلماتہ میں میم پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں حرف الہا ہے، اگر ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو ہا پہ جزم سے رکیں گے، لیکن یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو کیونکہ اس کے نیچے کھڑی زیر ہے تو یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. لِكَلِمَاتِهِ وَلَن. کلمت ولن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف تا آتا ہے. کلمت تجدہ تا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. وَلَن تَجِدَ. تا پہ زبر ہے، جیم کے نیچے زیر ہے، پھر دال پہ پھر زبر ہے، ہمیں یہ تینوں حرکات کو برابر سے ادا کرنا ہے. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الدال ہے، یہاں بھی حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. من دونہ. کلمت دونہ کے آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کیونکہ یہاں بھی حکم ہے مد صلہ صغرا تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ملتحدہ میں یہاں لام ساکن ہے لہذا ہم حرف اللام کو ظاہر کریں گے. آخری میں دال پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا.
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. کلمت وصبر میں یہاں حرف الصاد ہے. صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے. وصبر. آخری میں حرف الراء کا حکم ہے ترقیق کیونکہ اس پہ جزم ہے، لیکن اس کے پہلے والے حرف کے نیچے با کے نیچے زیر ہے تو ہمیں راء کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت نفسکا میں فا ہے اور اس پہ جزم ہے. فا حروف الہمز میں سے ہے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے نفسکا. کلمت معا میں میم پہ اور عین پہ دونوں پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے اور عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت الذین میں حرف اللام کے تشدید کو ظاہر کریں گے اور دال کو زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. کلمت یدعون میں حرف الدال پہ جزم ہے لہذا ہمیں دال کو قلقلہ سے پڑھنا ہے اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا تو ہم دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے یدعون. کلمت ربہم کے آخری میں میم ساکن ہے پھر حرف الباء آتا ہے. کلمت بالغداتی میں با حروف الاخفاء الشفوی میں سے ہے تو ہم میم ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے ربہم بالغداتی. کلمت بالغداتی میں حرف الغین ہے اور غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. دال پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، ہمیں مد الف کو ظاہر کرنا ہے. یہاں ہم حرف الواو کو ظاہر نہیں کریں گے. بالغداتی. کلمت العشی میں یا پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے. کلمت وجہہ میں جیم پہ جزم ہے کیونکہ جیم بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے وجہہ. آخری میں حرف الہا پہ الٹا پیش ہے، یہاں بھی حکم ہے مد صلہ صغرا تو ہم اپنی آواز دو مد کے برابر لمبی کریں گے وجہہ ولا. کلمت تعدو میں عین ساکن ہے لہذا ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے. حرف الدال پہ پیش ہے تو ہم حرف الدال کو صرف پیش سے پڑھیں گے تعدو عیناکا. کلمت عیناکا میں نون پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، ہمیں مد الف کو ظاہر کرنا ہے. کلمت الدنیا میں کیونکہ دال پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر دال کو پڑھیں گے. کلمت تطع میں تو ہے اور تو حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے. کلمت اغفلنا میں حرف الغین کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت قلبہ میں قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے قلبہ. آخری میں حرف الہا پہ الٹا پیش ہے کیونکہ یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا تو ہم اپنی آواز دو مد کے برابر لمبی کریں گے قلبہ عن. کلمت عن کے آخری میں نون ساکن ہے پھر حرف الدال ہے، یہاں حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے عن ذکرنا. کلمت ذکرنا میں یہاں کاف ساکن ہے، کاف حروف الہمز میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو ایسے پڑھنا ہے ذکرنا. کلمت واتبع میں تا کی تشدید کو ظاہر کریں گے، با اور عین پہ دونوں پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت امرہ میں حرف الراء کا حکم ہے تفخیم لہذا ہمیں راء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت فرطا میں فا پہ اور را پہ دونوں پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو برابر سے ادا کریں گے. کیونکہ یہاں حرف الطو ہے اور اس پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں تو کیونکہ اس کے پہلے حرف الطو کا حکم ہے تفخیم تو ہم طو کو اور مد الف کو دونوں کو موٹی آواز میں پڑھیں گے
فرطا۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تم کہیں پناہ بھی نہیں پاؤ گے۔ اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، ان کے ساتھ صبر کرتے رہو، اور تمہاری نگاہیں ان میں سے گزر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تم دنیاوی زندگی کی رونقوں کے خاصگار ہو جاؤ۔ اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے، اس کا کہا نہ ماننا۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔